अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रखेल नावल सीज़न 2। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल रूट हीरो के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड लिसनर्स नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है और रोमांटिक होने जा रही है। ये तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। ठीक है, आ जाओ बाहर। शाह बाहर की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। महर उसकी बेमरवती पे आह भर कर रह गई। चेंज करके खाना खा लो, बाहर मौलवी साहब मुंतजिर हैं। शाह कहकर बाहर निकल गया तो शाह ठीक तो है ना, अदील ने यकीनी की कैफियत में बोला। शाह उसके कंधे पर हाथ रखता चलता हुआ पोर्च में आ गया। तो मेरी आदात से वाकिफ है ना, फिर क्यों पूछ रहा है? शाह संजीदगी से बोला। नहीं, मेरा मतलब है एक तो वाइफ से निकाह। अदील बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। मैंने कौन सा दिल लगी की है, मुझे तो बस उसे अपने पास रखना है। शाह लापरवाही से बोला। सिर्फ इसी के लिए कोई और दूसरा इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अदील आबरू उचका कर बोला। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर उसका गरूर तोड़ना चाहता हूँ। नफरत होती है मुझे जब वो अपनी औकात से बाहर निकलती है। एक औरत, बल्कि एक तो वाइफ होकर मर्द को अपनी जूती की नोक पर रखती है। अब मैं उसे अपनी जूती की नोक पर रखूंगा। शाह को दूरत से बोला। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच ले, वो एक तो वाइफ है और तू उस गांव का मोतबर इंसान, कैसे इससे निकाह कर सकता है यार? अदील उसकी अकल पर शुबह हो रहा था। तो फिक्र क्यों कर रहा है? वो यहाँ होगी तो मेरी इज्जत को भी कोई तार नहीं कर सकेगा। एक दो लोगों ने मुझे कोठे से निकलते हुए देखा है और मैं अपनी रेपुटेशन पर कोई हर्फ नहीं आने दे सकता, इसलिए इस वजह को अपने पास ले आया जिसके पास मैं जाता हूँ कोठे पर। शाह तफसील से आगाह करके उसे देखने लगा। ठीक है, जैसे तुझे मुनासिब लगे। अदील ने मज़ीद बहस करना जायज़ न समझा और फिर अच्छा ये बताओ, ये गवाह मुंह बंद रखेंगे ना? शाह उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। बेफिक्र हो, ये कि मैं कह के आया हूँ कि समझ बेजुबान है। अदील सीने पे हाथ रखता हुआ बोला। चल ठीक है, फिर आ जा अंदर। शाह अंदर की जानिब चलता हुआ आया और फिर बोला। महर बेजान सी उठी और कपड़े देखने लगी। बिलाशुबा शाह ने अपनी हैसियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब किया था। महर इस सुर्ख लिबास जोड़े को देखकर हाथ फेरने लगी और शाह से अपने दिल की रजामंदी पर वो निकाह कर रही थी, क्योंकि कोठे पर वापस जाना सरासर बेवकूफ़ी थी इसीलिए। लेकिन वो दिमाग फिर भी वापस जाने के लिए भड़क रहा था और अपनी सोचों में गलतान थी जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिसके मानी थे कि वो बाहर निकल आए। अब महर लंबा सांस अंदर खींचते हुए कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई और फिर महर बाहर निकल आई तो घूंघट ने उसके चेहरे को पोशीदा कर रखा था। न जाने वो अपना चेहरा छुपाना चाहती थी और फिर अपनी असलियत। महर शाह से कुछ फासले पर बैठ गई और फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। महर माँ वल्द गुलाम मोहम्मद के साथ आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने शाह से इस्तफसार कर रहे थे। शाह अपनी सोचों में गर्क था। अदील ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा तो वो हाल में लौट आया। जी कबूल है। दो बार मजीद यही अल्फाज लफ्ज़ दोहराता हुआ फिर मौलवी साहब महर माँ की जानिब से मतवज्जा हुए। महर की आंखें अश्क बार थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका निकाह ऐसे हालात में होगा। उसने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि उसका निकाह होगा भी कि नहीं। कबूल है। मौलवी साहब ने फिर से वही अल्फाज दोहराए थे। बच्चे, क्या ये निकाह आपकी रजामंदी से हो रहा है? वो नरमी से गोया हुए। जी 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 मौलवी साहब। उनकी आवाज़ पर महर जैसे होश में आई। मौलवी साहब फिर से इस्तफसार करने लगे। अब की बार महर ने एक लम्हे की ताहीर नहीं की, कबूल किया और साइन करने लगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो भी इस जिल्लत के बदले खुद को इस एक ऐसे शख्स के नाम कर रही थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं कर सकती थी, जो हरगिज़ एतबार के काबिल नहीं। मौलवी साहब ने हाथ उठाए और ऊंची आवाज़ में दुआ मांगने लगे। महर के अश्क उसकी हथेली को भिगो रहे थे। दिल था कि बेकाबू होता जा रहा था। इस लम्हे महर को क्या क्या न याद आया। वो कर्ब में थी, तकलीफ से सिवा हद से सिवा थी। महर तुम कमरे में जाओ। शाह उसके करीब होता सरगोशी करने लगा। महर बिना कुछ बोले खड़ी हुई और कमरे में चली गई। महर का चेहरा आंसुओं से तर था। नाक और आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और आंखें और मेकअप से आरी चेहरा दिल नशीं लग रहा था। महर ज़मीन पर बैठ गई। शायद वो अपनी औकात फरामोश नहीं करना चाहती थी। महर एक पल
बिलक बिलक कर रो रही थी। शाह अंदर आया तो नागवारी से मेहर को देखने लगा। कौन मर गया है जो ऐसे रो रही हो? शाह उसके मुकाबिल आता हुआ बोला। शाह की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मेहर ने अपना चेहरा साफ किया और खड़ी हो गई। शाह बगौर उसके नक्श देख रहा था। वो मामूल के से ज़्यादा हसीन लग रही थी। ये शायद शाह को ऐसा लग रहा था। मेहर उसके सामने आ गई। फाइनली मुझे अपनी कीमत वसूल करने का मौका मिला। शाह उसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला और मेहर उल्टे कदम उठाने लगी। अगर तुम मेरे करीब आए तो इंजाम बहुत बुरा होगा। मेहर कैर बरसाती नज़रों से देखती हुई बोली। शाह इस्तहज़ा या हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकूंगा? वो भी इस सूरत में कि मैं तुम्हें अपने निकाह में ले चुका हूँ। शाह महलूज होता उसकी जानिब बढ़ रहा था। मेहर रुक कर उसे देखने लगी। तुमने मुझे हाथ लगाया तो नतीजे के जिम्मेदार खुद होगे। मेहर आंखों की चमक ने शाह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। शाह ने उसकी बाएं बाजू जोर से पकड़ी और अपनी जानिब खींचा। मेहर किसी मगनतीसी कशिश की मानिंद उसकी जानिब खींची आई। मेहर की आंखों में शोले उठ रहे थे। जूं ही शाह ने मेहर के बाल हटाने चाहे, मेहर ने उसके बाजू में शीशा खोंप दिया। शाह करा कर उसे देखने लगा। जाहिल औरत। शाह बीच ताप खाकर उसे देखने लगा। मैं आग हूँ, करीब आओगे तो भस्म हो जाओगे। मेहर उस पर नजरें गाड़ती हुई गुर्राई। शाह ने बायां हाथ से शीशा बाहर निकाला। यकीनन शीशे का टुकड़ा गिलास टूटने के बायस मेहर के पास आया था। तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं। शाह गैज़ो गज़ब से मेहर को घूरता हुआ बोला और फिर एकदम से खून के फुवारे की माने तेजी से निकल रहा था, लेकिन मेहर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शाह ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और मेहर सांस खींचती हुई खारिश करती हुई मुतमईन सी कपड़े निकालने लगी और अगली बार सोच कर ही मेरे करीब आएगा तुम। मेहर हंकार भरती हुई बोली और अपनी सोचों में गर्क ही वो बहुत कुछ बावर करवा चुकी थी। भाई का फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? हरम परेशानी से स्क्रीन को देखती हुई बोल रही थी। कुछ सोच कर वो वापस कमरे में आ गई। मेरे लिए शर्ट लेकर आना। हरम ताजुब से इस मैसेज को पढ़ने लगी। नंबर तो अनजान था, इसलिए वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी। फिर दिमाग ने एकदम काम किया तो अजलान का नाम लबों से फिसला। हाँ, शर्ट तो उसी को देनी है मैंने। और फिर हरम बड़बड़ाती हुई अपने बेड पर बैठ गई। इंशरा हमेशा की मानिंद गेम खेलने में महव थी। आमना और जोनाश मूवी देखने में बिजी थी। लेकिन अजलान के पास मेरा नंबर कैसे आया? सोचों में गर्क वो अपने आप को झंझोड़ रही थी। हरम की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। कैसे चला गया उसके पास मेरा नंबर? हरम फिक्रमंद दिखाई देने लगी। मैसेज की टून ने एक बार फिर उसे याद आने की। हरम को उसकी सोचों के महर से बाहर निकाला। हरम उनको अनलॉक करती हुई मैसेज पढ़ने लगी। और फिर परसों पार्टी है और कल मुझे शर्ट ला कर दोगी जो मैं पार्टी में पहनूंगा। हरम परेशान सी स्क्रीन को देखने लगी। यार, आमना अजलान शर्ट का मुतालबा कर रहा है। हरम मूवी देखते हुए बंद करती हुई बोली। क्यों? आमना के बजाय जुनाश बोली। मुझे नहीं पता, वो मुझसे शर्ट मांग रहा है। यार, दोबारा से उसकी शर्ट खराब कर दी थी, अब वो कह रहा है कि मुझे शर्ट ला कर दो। हरम बोलकर उन्हें देखने लगी। हैरत की बात है कि वो बंदा ऐसा है तो नहीं। जुनाश शस्त्र सी रह गई और फिर बोली। मेरा तो दिल कर रहा है कि अजलान को बोल दूं कि यूनी के गेट में बैठकर भीख मांगना शुरू कर दे। इंशरा मुंह बसोरती हुई उसको कोसने लगी। ऐसा करते हैं, कल यूनी से वापसी पर पहले गेट मार्केट चले जाएंगे और फिर हॉस्टल आ जाएंगे। ठीक है, आमना हल पेश करती हुई बता रही थी। नहीं यार, हरम इस बात में सर हिलाने लगी और फिर उसी की बात पे वो एग्री हो गई। ठीक है, हम कल फिर यूनी के बाद ही मार्केट चले जाएंगे और अजलान के लिए शर्ट्स ले आएंगे। शाह अदिल के हमरा करीबी क्लिनिक चला गया। यार, ये लड़की पागल है क्या? अदिल ड्राइव करता हुआ बोला। पहले तो शुबा था, लेकिन आज यकीन हो गया है मुझे। शाह का चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेहर उसके साथ इस तरह की हरकत करेगी। कहाँ चलूँ? अभी घर ले छोटे की वजह से बाबा साहब परेशान रहते हैं। मैं भी गायब हो गया तो तशवीश करेंगे उसकी को तो मैं सुबह देख लूँगा। शाह तेवरी चढ़ाकर बोला। अच्छे से दिमाग दुरुस्त करना उसका। अदील उसके शाने पर हाथ रखता हुआ उसको बोला। हाँ, देखता हूँ। शाह हंकार भरता हुआ बाहर देखने लगा। जब क्लिनिक से बाहर निकला तो अपनी पट्टी करवाकर वो क्लिनिक से बाहर निकला तो एकदम से देखकर हड़बड़ा गया। मुँह अंधेरे शाह तैयार होकर निकल गया और रात न जाने कैसे उसने काटी थी। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। शाह दरवाजे
دروازہ کھول کر اندر آیا تو مہرماں بے خبر سو رہی تھی۔ میری نیند حرام کر کے خود کتنے مزے سے سو رہی ہے۔ شاہ نے اس پر سے لحاف کھینچا و اس کی طرف بڑھا اور پھر اور مہر اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو تم؟ ہاں؟ شاہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہوتا منہ دبوچتے ہوئے بولا۔ مہر اس کا ہاتھ اٹھانے کی صحیح کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں جلتے انگاروں پر چلاؤں۔ شاہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور گھورتا ہوا بولا۔ مہرماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاہ نے ہاتھ ہٹایا اور اس کے بازو پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ مہر کے الفاظ پر شہر ایک دم گھبرایا تھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ مہر کو جھٹکے سے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ کی زینت بنا دیا۔ مہر دائیں ہاتھ رخسار پر رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس طرح کی حرکت کی اور میری شان میں گستاخی کی تو انجام اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ شاہ اسے دھکا دیتا ہوا چلایا۔ مہر درد دور زمین پر جا گری اور زمین بوس ہو چکی تھی، لیکن شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہرماں کبھی تاسی پھنسے تو کبھی تیش میں دروازے کو گھورنے لگی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا شاہ مصطفیٰ کمال؟ مہر گررائی، فرش پر دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور میز پر پڑے گلدان کو ہاتھ مارا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ چھن کر ٹوٹنے کی آواز گونجی اور مہرماں کلس کر اندر کی جانب چل دی۔ مہرماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ مصطفیٰ کمال اس پر ہاتھ اٹھائے گا اور اتنی ذلت بھری اس کو ذلت دے گا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے؟ یہ ابھی تک صحیح کیوں نہیں ہوئی؟ زلیخا بیگم تل ملا کر بولی۔ بیگم صاحبہ نہ ہی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، پھر صحت یاب کیسے ہوگی؟ بانی فکر مندی سے بولی۔ ہوں، ایک تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے، ادھر سے مطالبے آ رہے ہیں، کہاں سے لے کے آؤں نئی لڑکیاں؟ وہ کوف سے بولی۔ بیگم صاحبہ میں سوچ ہی رہی تھی دوبارہ سے ڈاکٹر صاحبہ کو چیک کروا لیتے ہیں۔ بانی متفکر سی بولی۔ او امی 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 میں آ رہی ہوں امی، حرائمہ غنودگی میں بول رہی تھی۔ ہاں بلا لو ڈاکٹر کو، مجھے تو فکر ہو رہی ہے لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائے۔ وہ حرائمہ پر نگاہ ڈالتی ہوئی بولی اور پھر اسے ایک دم سے ٹینشن نے گھیر لیا تھا۔ زلیخا بیگم تو پریشانی کے مارے ایک دم سے سوچنے سے بالکل ہی عاری ہو چکی تھی۔ امی جان شاویز کہاں ہے؟ ماریا صوفے پر بیٹھی ہوئی بولی۔ شہریار کے آفس کے لیے نکلا ہے۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ جی اچھا، ماریا کہہ کر فون کو دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ جی وہ گھر سے زارا کو پک کرنا تھا، ابھی کل تو تم چلی آ رہی ہو زوبشاہ بیگم، اور آج تیوری چڑھا کر بولی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ مہوش کی شادی ہے تو اسی کی تیاریوں میں، بس اسی کی تیاری کرنی ہے۔ ماریا سنبھل کر بولی۔ اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ جایا کرو جہاں جانا ہو، یہی مناسب ہے۔ وہ حبکی سے بولی تھی۔ حبکی سے بولتے ہوئے جی ٹھیک ہے امی جان، ماریا سعادت مندی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اور پھر بولی جیرو کہاں مر گئی ہے؟ پچھلے 10 منٹ سے آواز لگا رہی ہوں، زوبشاہ بیگم چلا کر بولی۔ بیگم صاحبہ جیرو چھت پر کپڑے سکھانے گئی ہے۔ ملازمہ ان کے عتاب سے بچنے کے لیے اوز جلدی سے باہر نکل کر بولی۔ جو کام شروع کر لیں واپس ہی نہیں آتی، بہت سست ہو گئی ہیں سب کی سب۔ وہ پریشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اور پھر کپڑے سکھا کر آئے تو میرے کمرے میں اسے بھیج دینا، مجھے کچھ کام ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ اگر دیر ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ وہ بولتی ہوئی چلانے لگی۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن آواز آج بھی گرجدار تھی۔ حویلی کے ملازم ایک آواز پر سیدھے ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حویلی کے سب ان کے جلال سے واقف تھے اور اسی وجہ سے وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاویز تم آؤ گے یا نہیں؟ اینی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ یار اینی پلیز سمجھو، میں بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ پہلے ہی مجھ سے خفا ہیں۔ اب اگر رات تمہارے پاس رک گیا تو میری خیر نہیں۔ وہ جو پہلے ہی برائے نام مجھ سے بات کرتے ہیں وہ بھی ترک کر دیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ شاویز کرسی گھماتا وہ بولا۔ تمہارا بھائی ہے یا جن؟ تم اتنا ڈرتے ہو ان سے؟ میرے سامنے لاؤ، 1 منٹ میں طبیعت درست کر دوں گی ان کی۔ شاویز اینی زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور بے شک وہ مجھے روکتے ہیں لیکن میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور تم بھی ان کی عزت کرو گی تو یہی بہتر ہوگا۔ شاویز کا انداز جتانے والا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے
تمہارے بھائی کو جو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے مجھ پر برس رہی ہو، جو خواہ مخواہ میں روک ڈالتا ہے، نہ جانے کس بات کا غرور ہے، کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اینی کوپ سے بولی، جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے نا تب کال کرنا میری بلا سے، تم جہاں مرضی جاؤ، ہاسٹل میں یا ہوٹل میں۔ شاویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ بھائی کو کچھ بھی کہا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، شاویز اسے ایک دم سے موبائل ٹیبل پر پھینکتا ہوا بولا، اور وہ تو ایک دم ہڑبڑا کر رہ گئی، سمجھتا کیا ہے خود کو، جواری کہیں کا نہ ہو تو۔ اینی شاویز کو ایک دم منہ پھاڑ جواب دے رہی تھی، سر آج ہماری ٹیم سروے کے لیے گئی تھی، رپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نیوز چلائیں گے۔ وہ شاویز کی جانب فائل بڑھاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فائل پکڑ لی اور جانے کا اشارہ کیا، 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا فائل کو کھول کر دیکھنے لگا، جس میں بچوں کے اغوا کاری کی تفصیل تھی، اور نظروں کے سامنے صبح والا منظر گھوم گیا، چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے، گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ میز سے گلاس اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے دائیں جانب دیوار پر دے مارا، فائل زمین پر پھینک دی اور مٹھیاں پینچ دیں، اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ محرمہ، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑکی کے سامنے آ گیا اور اس پار دیکھنے لگا۔ ٹریفک اور لوگوں کی گہما گہمی، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ شاہ اپنے غصے کو بہت ہی زیادہ کنٹرول کر رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محرمہ اس کے ساتھ اس طرح کچھ کرے گی۔ حرم متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھا تھا جس میں اذلان کے لیے شرٹ تھی۔ حرم راہداری میں چل رہی تھی کہ پارٹی کے باعث اس سمت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اذلان بائیں جانب سے نمودار ہوا۔ حرم گھبرا کر پیچھے ہو گئی، دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے اذلان کو دیکھنے لگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے آنے کا؟ حرم حبکی سے بولی، تم مجھے کہہ رہی ہو؟ اذلان اس کی طرف خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا، یہ شرٹ۔ حرم نے شاپر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کر دیا۔ اذلان اس کے ہونٹ پر مسکرایا، آبرو اچکا کر اس نے اس کے ہاتھ پر شاپر لیا، لنڈے سے تو نہیں لے لی؟ وہ شرٹ باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو لنڈے سے خریدنے والی لگتی ہوں، کسی کے منہ سے تو نہیں لکھا ہوتا نا؟ اذلان گھورتا ہوا بولا، بالکل جیسے آپ کے منہ پر نہیں لکھا ہوا، اور تمہارے منہ پر بھی نہیں لکھا کہ تم دماغی مریض ہو۔ حرم تب کر بولی، اور کیا کہا تم نے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، اور وہ نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں، میں جا رہی ہوں بس، کہنے ساتھ ہی وہ حرم واپس چل دی۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی کہ اذلان آ جائے۔ اذلان نے فون نکالا اور دناش کا نمبر ملانے لگا۔ حرم سمت کا تعین کیے بنا چل رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب کھینچ لیا۔ حرم اس ابتداء پر بوکھلا گئی۔ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبائی۔ حرم پھٹی نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ان کا سینئر تھا۔ حرم اس کا ہاتھ پکڑے ہٹانے لگی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا، ایک دم چپ۔ حرم کو روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے حرم کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور حرم بالکل حرکت نہیں کر پا رہی تھی، دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ حرم مزاحمت کر رہی تھی لیکن اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حرم کے ہاتھ باندھ دیے، اور پھر حرم آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی لیکن مقابل پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حرم شیطانیت سوار تھی، لیکن آج ہاتھ آئے ہو کیسے جانے دوں؟ وہ کمینگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم اپنے ہاتھ کھولنے کی صحیح کر رہی تھی جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی۔ اس لڑکے نے حرم کو اپنے قریب کیا اور اس کی آستینیں پھاڑ دیں۔ حرم کی آنکھیں پھٹی نکل گئیں اور باہر نکل آئیں۔ پلیز اللہ پاک مجھے بچا لیں۔ حرم دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ حرم اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی وہ انسان نہیں، وہ وحشی درندہ تھا جو حرم کو ادموا کر کے ہی چھوڑنے کا قصد کیے ہوئے تھا۔ حرم اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حرم کو پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ حرم نے اس کے پاؤں پر اپنی ہیل رکھ دی۔ بکراہ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ حرم کے ہاتھ پیچھے لے جا کر وہ باندھ رکھے تھا اور اس نے کرسی کو
پاؤں مارا اور وہ زمین بوس ہوگی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، چاند کی روشنی کھڑکی کی جانب سے چھن کر اندر آ رہی تھی جو اندھیرے کو چیرنے کی سعی کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ بند ہو گئی تھی، یقیناً وہ جو بھی ہوگا ٹھٹکا ہوگا، اسی وجہ سے وہ حرم کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے مزید دو کرسیاں گرا دیں۔ اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بولتا ہوا حرم کے پاس آیا اور مقابل آیا اور پاؤں کی چاپ پھر سے سنائی دینے لگی۔ حرم پر امید تھی کہ اللہ نے اسے بچانے کے لیے کسی کو مسیحا کو بھیجا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کے بچاوے کے لیے وہ بہت کوشش کر رہی تھی۔ مہر صبح سے سو کر تھک چکی تھی، بھوک کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کچن میں کچھ ہے بھی یا نہیں کھانے کو، نہ جانے اب شاہ واپس آئے گا یا نہیں۔ مہر فکر مندی سے اپنے آپ سے بولتی جا رہی تھی، چلنے لگی۔ راہداری میں چلتے ہوئے بائیں جانب اسے کچن نظر آ گیا۔ کچن دکھائی دیا اور مہر اندر آئی اور بورڈ پر ہاتھ مار کر روشنی جلا دی۔ کچن روشنی میں نہا گیا اور وسیع اور اس کچن جس کی 3 دیواروں کے ساتھ سلیب تھی، اور مہر آگے آئی، کیبن کھول کر دیکھنے لگی۔ چاول دال انہیں پکانے میں تو کچھ بہت وقت لگے گا۔ مہر کے پیٹ میں تو چوہے کود رہے تھے۔ پھر چلتی ہوئی فریج کے پاس آ گئی اور دیکھا تو فریج میں بریڈ اور انڈوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مہر نے بریڈ اور انڈے فریج سے باہر نکالے اور چولہے کے پاس آ گئی، فرائی پین نکالا اور انڈے بنانے لگی۔ کھڑکی سے باہر اندھیری رات جھانک رہی تھی اور اس رات کے پہر وہ اور ٹائم بھی کافی کو یہ کھاتا ہے۔ وہ بناتی ہوئی بریڈ کے سلائس نکالنے لگی اور پھر اپنے لیے کچھ بنانے لگی۔ اس نے بریڈ اور انڈوں کا سینڈوچ بنا کر کھانے لگی۔ بھائی آپ کو معلوم ہے ہمیں ہمدانی کا کانٹریکٹ مل گیا ہے، شہریار جو کہ مسرور سا بولا تھا۔ بہت خوب، شاہ دھیرے سے مسکرایا، اور پھر یہ جان کر آپ کو مزید خوشی ہوگی کہ چھوٹے نے یہ کانٹریکٹ لے لیا ہے۔ شہریار شاویز کو جانب اشارہ کرتا ہوئے بولا جو لاتعلق سا بیٹھا تھا، شکر کہ آج تم بھی گھر پر نظر آئے۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا اور شاویز چونک کر شاہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ کہا؟ جی ہاں، بہت خوشی ہوئی، تم بزنس میں دل لگا کر کام کر رہے ہو۔ شاہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ شاویز مسکرانے لگا۔ یہ بتاؤ کہ آج پھر تم برہان سے ملنے گئے تھے؟ شاہ ایک لمحے کے لیے پھر سے پہلے والا شاہ بن گیا۔ بھائی قسم لے لیں اگر میں نے برہان کی شکل بھی دیکھی ہو آج۔ شاویز اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا، بہت خوب، تو تمہارا دشمن نہیں ہوں میں، جو کہتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے جو بھی کہوں اس بات کو سمجھ آیا کرو۔ وہ سمجھے شاہ حقی سے بولا۔ جی بھائی۔ شاویز اپنے بھائی کی بات کو بڑی سعادت مندی سے سن رہا تھا اور بولا۔ شاہ میں سوچ رہی ہوں اب چھوٹے کو بھی بیاہ دیں۔ زوبشاہ بیگم کے شاہ کے سامنے والے صوفے پر برجمان ہوتی ہوئی بولی۔ دیکھ لیں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ شاہ فون نکالتا ہوا بولا۔ چھوٹے کی بھی ہو جائے گی، اور پھر تمہاری کب ہوگی؟ کیا کہا آپ نے؟ زوبشاہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہ تیوری چڑھا کر بولا اور ہڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید بھول گئی ہیں۔ شاہ پیشانی پر بل پڑتے ہی بل ڈالتا ہوا بولا۔ سب خاموش تھے کیونکہ شاہ کے معاملات میں دخل اندازی کی بات کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی۔ نہیں، وہ بس میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سنبھل کر بولی۔ آگے سے خیال رکھیے گا، غلطی سے بھی یہ غلطی نہ ہو۔ شاہ چبا کر کہتا ہوا چل دیا۔ بس ایسی آپ پھر سے شروع ہو رہی ہیں۔ بھائی کا غصہ جانتی ہے نا؟ شہریار خفگی سے بولا۔ لو بھائی، بند کر لیا منہ اپنا۔ وہ برا مان گئی تھی اور میری ماں نے ابھی تو چھوٹے کی بھی رہنے دیں، ابھی تو اس نے بزنس شروع کیا ہے، تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ لو بھلا اس گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے کیا؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ آپ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ یہی مسئلہ ہے آپ کا، کیوں آپ کنڈیشن کو نہیں جانتی؟ ابھی چھوٹا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا۔ ابھی بیاہ دیں، کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو پھر ہمیں مت کہیے گا۔ شہریار حقی سے بولا۔ نہیں کرتی، ابھی خوش ہو جاؤ۔ وہ ہپا سی بولی۔ اور پھر شاویز بیٹھا لطف لے رہا تھا۔ شہریار نے نفی میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ماریا میرا سوٹ تیار کروا دیا ہے؟ شہریار بولتا ہوا چلنے لگا۔ چھوٹے تو بتا۔ کمان اب شاویز کی جانب کر دی۔ اماں جی ابھی سکون کریں، مجھے زندگی سے جینے دیں، کیا آپ بیوی کے چکر میں پھنسا رہے ہیں؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا اور وہ منہ بناتی بھی اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ پتہ نہیں کیا ان کے دونوں بھائیوں کا تو دماغ خراب ہو کے رہ گیا ہے۔ ٹپ 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 برسا پانی نے آگ لگی دل میں، تو دل کو تیری یاد آئی، تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا پھیکا بدن۔ اب تو ہی بتا سجن میں کیا کروں؟
حرائمہ ریکنگ پر ہاتھ رکھے اس مجرے کو دیکھ رہی تھی اور مدہوشی میں ڈوبے ڈولتے شرابی ان کے وسط میں رقص کرتی ہوئی دو شیزائیں جو اپنی اداؤں سے وہاں موجود لوگوں کو لبھا رہی تھی۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی اور مدم مدم کی روشنی۔ حرائمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رانی وسط میں تھی اور ایک آدمی اس کے سامنے تھا۔ وہ آدمی جگہ جگہ رانی کو چھو رہا تھا اور لطف لیتی اپنے رقص میں مشغول تھی۔ حرائمہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے بھی یہ سب کرنا پڑے گا، وہ منہ ہاتھ رکھے خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے بولی۔ امی پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں۔ حرائمہ کا چہرہ آنسوؤں میں تر ہو چکا تھا۔ پلیز اللہ پاک مجھے یہاں سے نکال دے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میری زندگی تو تباہ کر ہی چکے ہیں یہ لوگ، اور اب مجھے میری امی کے پاس جانے دے۔ حرائمہ سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ بس مجھے اب اپنی امی کے پاس لے جائیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، پلیز 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 مجھے یہاں سے باہر نکال دیں۔ وہ خود کو لحاف میں پوشیدہ کیے بلک رہی تھی۔ حرائمہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہی اپنی سسکیاں دبانے لگی۔